شیر خدا کا شیر جو پہنچا خوراک پر، شیر خدا کا شیر جو پہنچا خوراک پر، اس کے علم کا سایہ ہے کل کائنات پر، اس کے علم کا سایہ ہے کل کائنات پر، پہنچیں گی 5 انگلیاں دیتی ہیں یہ خبر، پہنچیں گی 5 انگلیاں دیتی ہیں یہ خبر، خود پنجتن کا ہاتھ ہے غازی کیا صادق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، صادق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، کوئی غریبی ساقی کوثر نہ بن سکا، کوئی غریبی ساقی کوثر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا حیدر نہ بن سکا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق محمد. ایک اور صلوات پہ مل کر محمد ارباب دانش معزز سامعین کرام، حدیث مبارکہ اور آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے، آج اس کی یہ چھٹی مجلس ہے اور معراج اخلاق کے عنوان سے میں نے اس اشر مجالس میں احادیث، آیات اور تفاسیر کا سہارا لیتے ہوئے چند مفروضات کو آپ کی گوشگزار کرنے کی
مقصد یہ ہے تاکہ ہم ان فرمودات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اپنی زندگی کو سجا سکیں اور سنوار سکیں۔ یقیناً اگر ہم احادیث کو پڑھ کر، روایتوں کو پڑھ کر، تفاسیر کو پڑھ کر اور اس کو سن کر اگر اس کوئی بات بھی ہم اپنی زندگی میں چینجنگ نہ لا سکیں، بدلاؤ نہ لا سکیں، تو میری نظر میں ظاہری طور پر ان مجالس اعضاء کا، اس ذکر کا، فرش اعضاء کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہم اس سے پوری طریقے سے مستفیض ہوں اور اسے اپنی زندگی کے ہر گوشے پر اور ہر لمحے میں اس کو شامل کریں۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ مکمل نمونہ عمل ہے۔ مسلسل بحث چل رہی ہے کہ نمونہ عمل ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور روز قیامت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ تین گروپ ہیں، تین گروہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی جو زندگی ہے وہ نمونہ عمل ہے، وہ ان کی زندگی، ان کی حیات آئیڈیل ہے۔ یعنی اگر انسان چاہے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر اپنے ایمان کو بھی نکھار سکتا ہے اور ذکر الہی کی قوت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ یقیناً ذکر الہی کرنا، صلوات پر محمد اس میں بیٹھ کے بات نہیں کیا جاتا ہے، اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والا۔ لہذا یہ تین گروہ ہیں، تین گروپس ہیں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا وہ کہ جو روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، تیسرا وہ گروپ ہے کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا، روز قیامت پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا ہی وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی حیات میں، جس کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی زندگی ایک آئیڈیل کی صورت میں ہے۔ یعنی ایک مومن کا اب یہ وظیفہ ہے، ایک صاحب ایمان کا ایک وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، کم از کم اپنی حیات کو کسی اور کے طرز پر گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طرز زندگی کو اگر سنوارنا اور بنانا چاہ رہا ہے تو پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو آئیڈیل بنائے، کیونکہ اگر اس نے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو اپنا آئیڈیل بنایا اور نمونہ عمل بنایا تو یقیناً اسے کامیابی حاصل ہوگی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اب اسی کے ذہن میں نے کل جس باتوں کو ذکر کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ ہے امین اور صادق ہونا۔ امانت داری کے متعلق کل بحث چل رہی تھی اور بات ادھوری رہ گئی تھی، جس کے میں دو چار جملوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے بحث کو جو ہے آج اس کو انشاءاللہ تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کو پورا زمانہ سارے عرب کے لوگ، چاہے وہ پیغمبر کو رسول مانتے ہوں یا رسول نہ مانتے ہوں، ان پر ایمان رکھتے ہوں یا ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کا کلمہ پڑھتے ہوں چاہے کلمہ نہ پڑھتے ہوں، لیکن ہر کوئی آپ کو صادق و امین کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔
اور اس حد تک آپ کی صداقت کو مانتا ہے، آپ کی امانت داری کو مانتا ہے کہ اپنے اوپر اتنا یقین نہیں ہے جتنا پیغمبر اسلام کی امانت داری اور ان کی صداقت پر یقین ہے۔ انسان رسول کو رسول کے عنوان سے نہیں مانتا ہے بلکہ ان کے اخلاق سے پہچانتا ہے، اخلاق حسنہ کے ذریعے سے پہچان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو مبعوث برسالت نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ پتہ چلا پیغمبر اسلام کے مبعوث برسالت ہونے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور کردار کو اس بلندی پر لے کر جایا جائے۔ جب انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا تو کیسا ہی بدتر دل کیوں نہ انسان ہو، اس کے دلوں کو موہ لیا جا سکتا ہے۔ سلوات پڑھیں مولا کائنات کی وہ حدیث کی جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ امانت داری ایمان کی نشانیوں میں سے ہے اور خیانت جو اس کا اپوزٹ ہے یہ کفر کی علامت ہے۔ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ خیانت سراسر کفر ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور امانت داری سراسر ایمان ہے۔ پتہ چلا ایمان کی صفت امانت داری ہے، کفر کی صفت خیانت ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر خیانت جیسی خبیث صفت ہمارے اندر یا وجود میں پائی جاتی ہے تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایمان ہمارا سلامت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مومن جو ہوگا اس کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وہ ہمیشہ امانت داری کو دوست رکھتا ہے اور امانت داری سے کام لیتا ہے، اور امانت داری کا مقام و مرتبہ تو اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ امین وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا بھی پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے، اور اس پر خدائے رحمت کی خاص رحمت ہوا کرتی ہے اور اس کی نظر عنایت ہوا کرتی ہے، کیونکہ امانت داری جہاں پیغمبر کی صفات میں سے ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہی خداوند عالم کی صفات میں سے ہے۔ انسان اگر اس صفت کو اپنا لے تو گویا اس نے معبود حقیقی کے اور اس امر کو اور اس کام کو انجام دیا ہے کہ جس کا حکم خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو دیا اور جس کے انجام دینے کی سفارش پیغمبر کو دی کہ اسے انجام دیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسے انجام دیا جائے، اور یہ صفات حسنہ میں سے ہے کہ جس کو خداوند عالم بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ لہذا امانت داری کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام لیکن اہمیت کتنی ہے امانت داری کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل، توجہ چاہتا ہوں، اگر میرے بابا کا قاتل میرے سامنے آ جائے اور وہ اپنی تلوار کو، جس تلوار سے میرے بابا کو شہید کیا ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، میرے بابا کا قاتل میرے سامنے آ جائے، کون فرما رہا ہے؟ امام زین العابدین چوتھے امام۔ میرے بابا کا قاتل میرے سامنے آ جائے اور وہ اس تلوار کو کہ جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، وہ تلوار میرے پاس بطور امانت رکھا دے، تو بھی میں اس کی اس تلوار کو امانت داری سے اسے واپس کر دوں گا۔ امانت داری کی اہمیت کو سمجھیں۔ امام نے کیا بتانا چاہا ہے کہ امانت داری کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، وہ قاتل اپنی جگہ پر ہے، وہ تلوار اپنی جگہ ہے، اس کا کردار اپنی جگہ ہے، اس کا کردار اور اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن اسلامی کردار یہ ہے، رسول کا اخلاق یہ ہے کہ ایک قاتل بھی اگر آ کے سامنے کھڑا
امانتداری سے پیش آنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. امانتداری صرف یہ نہیں ہے کہ سامان کو رکھ لیا جائے اس کو امانتداری سے دے دیا جائے. امانتداری تو یہ بھی ہے کہ انسان اگر کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو اس کی صحیح طرح سے خاطرداری کی جائے, اس کی احوال پرسی کی جائے اور اس سے اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے. یہ چوتھے امام کا واقعہ, آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, واقع کربلا کے بہت دنوں کے بعد باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے ادھر دخل الباب کیا, کوئی شخص اندر آنا چاہتا ہے. امام کے غلام نے پوچھا کہ مولا کوئی شخص اندر آنا چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, اندر آنا چاہتا ہے, رات کا وقت ہے, تاریکی ہے, پورے مدینے میں اندھیرا چھا چکا ہے. پہلے آج کی طرح سے لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں, اور یہ اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے چیزیں کہ آج ہم نے رات کہہ دیا تو رات سمجھ میں نہیں آتی, دن میں تبدیل ہو جاتی ہے رات. بچے کیا سمجھیں کہ رات کیا ہوتی تھی؟ بھیا رات مطلب ہم لوگ کا بھی جو زمانہ گزرا ہے وہ شام 5 بجے کے بعد گھر سے نکلنا بند کر دیتے, ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا, چاروں طرف سیاہا ہوتا تھا. یہی روزے میں جاتے ہوئے ہم لوگ ڈرا کرتے تھے, اتنا اندھیرا ہوا کرتا تھا. تو رات اس کو کہتے ہیں سیاہی چھا جانا. لائٹ وغیرہ کا سسٹم پہلے نہیں تھا, ایک چھوٹی چھوٹی ڈبریاں جلا کرتی تھیں, شمع جلا کرتی تھیں, یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں. چاروں طرف سیاہ اندھیرا ہے, موسم بڑا خراب ہے. ایسے میں اس نے آنے کی اجازت مانگا. غلام نے آ کر امام سے کہا کہ مولا کوئی شخص ہے جو اندر آنا چاہتا ہے, وہ پناہ چاہ رہا ہے, پناہ مانگ رہا ہے کہ آج رات یہی میں باغ میں کہیں پر رک جاؤں تاکہ میں بھیگنے سے بچ جاؤں, موسم خراب ہے, اس سے میں محفوظ رہوں, رات کے سناٹے میں جاؤں گا کہاں. اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا. امام نے کہا آنے دو اسے, توجہ چاہتا ہوں. اچھا کیا امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص آ رہا ہے؟ امام, میں نے رات کی مجلس میں کہا تھا, امام تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے. کیا امام نہیں جانتے تھے کون دروازے پہ آیا؟ امام کو پہچانتے تھے کون آیا, لیکن امام نے ظاہر نہیں کیا. امام نے کہا نہیں تو اس کو پناہ دو. وہ شخص آیا, رات میں قیام کیا. امام نے کہا جتنی خاطرداری ہو سکتا ہے اس کی کرو. باقاعدہ اس کو کھانا پیش کیا گیا, اس کی خاطرداری کی گئی, اس کے سونے کا انتظام کیا گیا, رکنے کا ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا, سارا انتظام ہو گیا, بہترین طریقے سے ہو رہا. لیکن سامنے والا ہے کہ جو تھوڑا کچھ شرمندہ سا نظر آ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, امام کی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جو خود مہمان بن کے آ رہا ہے وہ دل سے اپنے شرمندہ نظر آ رہا ہے. چہرے کو چھپائے ہوئے, چہرے کو نہیں, کپڑے کو جو چہرے سے نہیں ہٹا رہا. صبح نمودار ہوئی, اس نے اجازت مانگا, اور اجازت مانگنے کے بعد وہ چلا گیا. غلام نے پوچھا کہ مولا یہ کون تھا؟ ایک مہمان تھا. مولا یہ کچھ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں, کچھ بجھا سا اپنی زبان میں کہی کہ نظر آ رہا تھا, نظروں کو ملا نہیں رہا تھا, سر اس کا جھکا ہوا تھا. یہ کون تھا آخر؟ کیا آپ اس کو پہچانتے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں, کیا آپ اس کو پہچانتے تھے یا وہ آپ کو پہچانتا تھا؟ امام نے فرمایا میں بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا ہوں, وہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے پہچانتا ہے. کہا کہ بولا ہے کون؟ تعجب, بولا ہے کون؟ کہا جانے دے, چھوڑو. کہا نہیں مولا یہ تو بتائیے ہے کون, تھا کون وہ آخر؟ آپ بھی اسے پہچانتے ہیں کیا آپ کے دوستوں میں یا آپ کے دشمنوں میں؟ کہا نہیں میرے دوستوں میں نہیں تھا. بس جب یہ بات آئی میرے دوستوں میں نہیں تھا, پھر کون تھا؟ امام نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں, یہ وہی شخص تھا جس نے کربلا کے میدان میں میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی جس نے میرے بھیا علی اکبر کو شہید کیا تھا, سینے میں برچھی کا پھل اتارا. تصور کریں, امام پہچانتے ہیں, امام جان رہے کون آنے والا ہے. علی اکبر کا قاتل بھی آ جائے تو امام کا اخلاق یہ ہے کہ چونکہ گھر پر آیا ہے,
چونکہ وہ پناہ چاہتا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو امام اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو پناہ دے رہے ہیں۔ امانت داری یہ ہے، امام اگر چاہتے تو رات کے سناٹے میں غلام کے ذریعے سے یا خود اکیلے اس کو قتل کر سکتے تھے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، کسے کیا پتا کون کس کے باغ میں گیا، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ یہ امانت داری کی نشانی۔ امام بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارا اخلاق تو یہ ہے، ہم تو اپنے بابا کے قاتل کو بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اپنے بھیا کے قاتل کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لہذا تمہارا کردار بھی یہ ہونا چاہیے۔ جب معاشرے میں چلو، سوسائٹی میں چلو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے کردار سے، تمہارے اخلاق سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کردار و اخلاق ایسا بناؤ کہ اپنا بھی تمہاری تعریف کرے، غیر بھی تمہاری تعریف کرتا نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً یہ مجالس اعزاء ہے کہ جس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جسے فرش عزا نہیں عرش الہی کہنا چاہیے۔ یہی وہ فرش عزا ہے کہ جس میں معصومین تشریف لاتے ہیں، ائمہ طاہرین اس پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ بس میں نے آپ کی مدد کو تمام کیا۔ زیادہ دل چاہ رہا ہے مسلسل مجالس میں مشہور و معروف روایتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جیسے نحیف و کمزور انسان تمام شہداء کے مسائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ مولا اے شہدائے کربلا، آپ کے حق میں حق تلفی نہ ہو۔ ہم نے آپ کے مسائل کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جس طرح سے بیان کرنے کا حق تھا، اور ان 10 دنوں میں سب کے مسائل بیان کیے ہی نہیں جا سکتے۔ تصور کریں، ان 10 دنوں میں ان تمام مجالس میں 72 شہدائے کربلا کے ایک ایک کر کے سب کے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ نہ ہمارے پاس اتنا کلیجہ ہے کہ ہم بیان کر سکیں، اور نہ آپ کے پاس وہ دل ہے کہ آپ اسے سن کر برداشت کر سکیں۔ لیکن جملہ کیوں مزیدار ہو، نہ ہم بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ آپ میں سننے کی سکت ہے۔ روزانہ کسی ایک شہید کا تذکرہ سنتے ہیں، کسی ایک کی شہادت سنتے ہیں، کسی ایک کا مسائل سنتے ہیں، تو ہاں اس کو سننے کے باوجود، اس کے سننے کے بعد بھی ہم غم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ایک غم ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں میں بھی ہم 72 کا باقاعدہ تذکرہ نہیں کر پاتے۔ ذرا تصور کریں، کربلا کے میدان میں اہل حرم پہ کیا گزری، حسین پر کیا گزری، ایک دن میں 72 جنازے، کبھی علی اکبر کا ماتم، کبھی قاسم کا ماتم، کبھی اول محمد کا ماتم، کبھی جون کا ماتم، کبھی حبیب کا ماتم، کبھی زہیر کا ماتم، کبھی سعید کا ماتم۔ ایک ایک کا لاش کا آتا رہا، ایک ایک کا گریہ ہوتا رہا، ایک ایک کا ماتم ہوتا رہا۔ ہاں آزادارو، ہاں دل کر رہا ہے اس شہید کا تذکرہ کروں، اس شہید کا تذکرہ کروں کہ جسے شہید کربلا کہا جاتا ہے، وہ شہید کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اہل بیت پر فدا کر دیا۔ ہاں آزادارو، کون ہے وہ شہید؟ ہاں وہ بریر حمدانی، حمدان کا رہنے والا، مولا کا جانثار سپاہی۔ ہاں آزادارو، جب بریر نے دیکھا کہ بچوں کی الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، سکینہ جاں بلب ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آتش کی صدا سے جگر پھٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بریر نے ایک سوکھے مشکی سے کلیاں اپنے دوش پر رکھا۔ ایک مرتبہ بریر فرات کا رخ کرتے ہیں،
اتنی جرت نہیں ہے کہ جو بریر حمدانی کا اکیلے آ کر مقابلہ کر سکے. بریر نے آتے ہی فرات پر ایک مرتبہ ایک آواز دی, اے فوج اشکیاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم بچوں کی آتش کی صدا کو نہیں سنتے؟ ارے دیکھو خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں, الاتش کی صدایں بلند ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے آزادارو فوج اشکیا نے جب بریر حمدانی کو دیکھا, گھاٹ سے پہرے کو ہٹایا, وہاں سے دور بھاگ کر چلے گئے. ہاں آزادارو, اسی اسنا میں بریر حمدانی نے مشک کو تر کیا, مشک میں پانی بھرا, اور پانی بھرنے کے بعد اب بریر خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ادھر سے پسر سعد کی آواز گونجی, اے فوج نامکار, ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ بریر خیمے تک پانی لے کر چلا گیا, تو کل صبح کوئی بھی حسین کے جانثاروں سے جنگ نہ کر سکے گا. ارے تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم حسین کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکو. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو, چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوج سمٹی. ایک شقی نے حملہ کیا, بریر کا داہنا ہاتھ قلم ہوا. ایک ظالم نے حملہ کیا, بریر کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا. ایک آواز دی, مشک چھوٹی, آواز دی, اے سکینہ مجھے معاف کرنا. ارے میں نے پانی تو لیا تھا, میں چاہتا تھا پانی کو خیمے تک پہنچاؤں, لیکن موت نے وفا نہ کی. یہ کہتے ہوئے بریر زمین پر گرے. حسین نے آواز کو سنا, ارے عباس کو ساتھ لیا, بھیا عباس یہ بریر کی آواز ہے. ارے آزادارو, قیامت کا سما تھا. حسین عباس کے ساتھ بریر کے نزدیک آئے. بریر نے کہا, مولا معاف کرنا, بچے پیاسے رہ گئے, مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچ سکا. عباس نے بریر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اسے آنکھوں سے لگایا. اے بریر, جا میرے بابا علی, حوض کوثر پہ تجھے, ارے آب کوثر سے سیراب کریں گے. میں کہوں گا مولا آج بریر کے بازوؤں کو اٹھا رہے ہو. ارے ابھی کچھ لمحوں بعد یہ آپ کے بازو بھی سکینہ کی مشک پر فدا ہوں گے. حسین آپ کے بازوؤں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, آنکھوں سے وہ لگا کر اسے بوسا دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لذنب قد آئی و تسلیمان نعم اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاضل بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان, وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما. امر اللہ ہماری اس عزاداری کو, اس عزا کو, مجلس عزا کو امام وقت کی خدمت میں بہترین ہدیہ اور پرسہ قرار فرما. امر اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما. اے میرے اللہ, عالم انسانیت کو اس موجودہ وبا, بلا, مرض اور بیماری سے نجات عنایت فرما. جو لوگ اس کا شکار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. دنیا میں امن و امان قائم فرما.
جہاں کہیں بھی مسلمان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا خدایا تو نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے منتقم خون حسینی یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.